یہ آج سے 4 سال پہلے بہت بڑے بڑے فنکشنوں میں جا کر ناچا کرتی تھی، لاکھوں روپے ان کی ارننگ ہوتی تھی، سیکس ورکنگ کرتی تھی۔ ان کو کسی اللہ والے سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے ان کا مائنڈ چینج کیا۔ خواجہ سراؤں کی مسجد کے اندر 5 ٹائم اذان بھی دیتے ہیں، 5 ٹائم نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ بس یہ کسی اللہ والے سے ملاقات ہوگی جس نے ہمارا راستہ تبدیل کر دیا۔ ایجوکیشن از بیٹر دین می۔ I can speak you English without hesitation۔ ناظرین گرامی، پاکستان سٹوریز اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد ظہیر عباسی۔ آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل خواجہ سرا موجود ہیں۔ ان کی ایجوکیشن ہے FSc ان پری میڈیکل۔ یہ آج سے 4 سال پہلے بہت بڑے بڑے فنکشنوں میں جا کر ناچا کرتی تھی، لاکھوں روپے ان کی ارننگ ہوتی تھی، سیکس ورکنگ کرتی تھی۔ ان کو کسی اللہ والے سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے ان کا مائنڈ چینج کیا، انہوں نے سیکس ورک بھی ختم کر دیا، انہوں نے فنکشنوں کے اندر، شادیوں کے اندر ناچنا بھی ختم کر دیا۔ اب یہ F9 مرکز کے باہر ایک سٹال لگاتے ہیں، اس سٹال کے اوپر بچوں کے کھلونے، خواتین کی چیزیں سیل کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے یہ چیزیں سیل کرنے سے جو حق حلال کی مجھے کمائی ملتی ہے، اس کمائی سے مجھے سکون ملتا ہے۔ خواجہ سراؤں کی مسجد کے اندر 5 ٹائم اذان بھی دیتے ہیں، 5 ٹائم نماز بھی پڑھاتے ہیں، اور جتنے کلمے ایک مولوی کو بھی نہیں یاد ہوتے اتنے کلمے ان کو یاد ہیں۔ ابھی میں آپ کو سنواتا بھی ہوں، سو آئیے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شہزادی ہے۔ اچھا، اب تو آپ کا نام شہزادی ہے، تو پہلے کیا نام تھا؟ پہلا نام شعیب تھا۔ پہلے نام آپ کا شعیب تھا، پھر آپ کا نام شہزادی ہوا۔ اب میں نے سنا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن FSc ہے، یس آف کورس۔ آپ نے 15 سپارے بھی حفظ کر لیے ہیں، جی الحمدللہ۔ آپ کو 6 کلمے بھی آتے ہیں، ہاں جی، ایسے ہی ہے؟ ہاں جی، اچھا، 5 ٹائم کی آپ اذان بھی دے رہے ہو مسجد کے اندر جا کے؟ جی، اچھا، 5 ٹائم آپ نماز بھی پڑھا رہے ہو؟ ہاں جی۔ ہمارے یہ جو دیکھنے والے ہیں یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ان کو چھٹا کلمہ سناؤ۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کتنا عرصہ تک مختلف پروگراموں کے اندر جاتے رہے، سیکس ورکنگ کرتے رہے اور راہ سے بھٹکے رہے؟ تقریباً 4 سے 5 سال کے۔ 4 سے 5 سال۔ جی۔ اچھا، ایسی کون سی بات تھی کہ جو آپ نے سارا کام چھوڑ دیا، پیسے بھی چھوڑ دے، روڈ کے کنارے آ کے آپ مانگتے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے آپ خواجہ سراؤں کو نماز بھی پڑھاتے ہو اور اذان بھی دیتے ہو؟ بس یہ کسی اللہ والے سے ملاقات ہوگی جس نے ہمارا راستہ تبدیل کر دیا، اللہ کے راستے پہ لگا دیا اور غلط کام سے ہمیں چھٹکارا دلا دیا۔ چھٹکارا دلا دیا۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان کے کافی سارے کرکٹرز بھی ایسے ہیں کہ جو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے راستے پر لگ گئے ہیں اور چلے گئے۔ کیا آپ کو بھی کوئی تبلیغی جماعت والا ملا تھا؟ نہیں، ہمیں ایک ویسے اللہ والا ملا تھا، وہ بھی مثلاً خواجہ سرائی ہے، خواجہ سرائی۔ خواجہ سرا کمیونٹی سے ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے ایک خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے نا ایک درس بنایا ہوا ہے، اس کے بعد ابھی وہ ان لوگوں کے لیے ہاسپٹل بنا رہی ہیں۔ ہاں جی، میڈم رانی خان۔ میڈم رانی خان نے آپ کو اس راستے پہ لے جی بے شک۔ پہلے والا جو آپ کا زندگی کا سفر تھا اور اب والا، اس میں کیا فرق ہے؟ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا نا۔ سر پہلے والے میں ہمیں ضلالت، رسوائی، اس طرح کی چیزیں ملی ہیں، لیکن جب سے ہم اس سائڈ پہ آئی ہیں نا تب سے ہمیں اللہ کی طرف سے شکر، حق حلال کی کمائی، لوگوں کی دار بدار کی ٹھوکروں سے ہمیں چھٹکارا مل گیا اس طرح۔ چھٹکارا مل گیا ہے۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جتنے بھی خواجہ سرائے ہیں، چاہے ان کا تعلق آپ کی کمیونٹی سے ہو یا پھر کسی اور کمیونٹی سے ہو، کیا سب کو 6 کلمے نماز آتی ہے؟ سر کافی ہیں جن کو آتی ہے، لیکن ابھی زیادہ ہیں جو سیکھ رہے ہیں۔ زیادہ ہیں جو سیکھ رہے ہیں۔ عموماً جو روڈ کنارے مانگ رہے ہوتے ہیں، بیگنگ کر رہے ہوتے ہیں، سیکس ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر شادی بیاہوں کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ سر ہمارا تو ان سے یہی اپیل ہے کہ وہ بھی اگر چاہیں تو اللہ کے راستے پہ آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ سارا کچھ ان کی خاطر ہی کیا ہے۔ خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے مدرسہ بنایا ہے، یہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ہم ان کو کھانا دیتے ہیں، فری رہائش دیتے ہیں، ان کو روزگار دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے ماشاءاللہ 3-4 خواجہ سرا ایسے ہیں جو جاب کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جیسا کہ آپ نے FSc کی ہے، FSc کرنے کے بعد آپ نے میڈیکل کے اندر ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ سر بیسیکلی ہم، آپ کو پتہ ہے، جینس نہیں ہے، ہم خواجہ سرا ہے نا۔ خواجہ سرائے ڈاکٹر سارا گل بھی تو خواجہ سرائے، اس نے بھی MBBS کر لیا۔ سر ہماری نہ کوئی گھر میں رسپیکٹ کرتا ہے، نہ ہی کوئی باہر رسپیکٹ کرتا ہے، تو ہمیں کون جاب دے گا؟ آپ لوگ ہیں، آپ جن سے ہیں، آپ کی ہر کوئی رسپیکٹ کرتا ہے، آپ کی ایجوکیشن جو بھی ہو، ماشاءاللہ میری ایجوکیشن آپ سے بڑھ کے ہے، اچھا، یعنی آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی ایجوکیشن مجھ سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں رسپیکٹ۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو سے دیٹ ایجوکیشن از بیٹر دین می؟ I can speak you English without hesitation۔ If I want to take interview in English, so you can take? Yes, You are fully ready? yes۔ آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس ٹائم، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ سر میرا یہی پیغام ہے کہ
जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाजा सरा कम्यूनिटी को जिस तरह हमने ये एक कदम उठाया है, ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के लिए जो लोग बीमार होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनको इलाज मुआवजे के लिए कोई उनके पास रिस्पेक्ट कोई भी नहीं होता है, ना उनके घर में रिस्पेक्ट होती है, ना बाहर में, ना वो घर के रहते हैं ना बाहर के रहते हैं। तो ये हमारे जो भी ज़्यादा बड़े लोग हैं, मसलन ये एजुकेशन लोग जिन्होंने किए हुए जो भी उनकी पोस्टें हैं बड़ी बड़ी, हमारा उनसे यही मुतालबा है कि ख्वाजा प्लीज़ हमारी मदद करें बढ़ चढ़ के, अपने एहतियात ज़कात और ज़कात जो भी है ख्वाजा सरा कम्यूनिटी को दें, ताकि हम इन लोगों को अल्लाह के रास्ते पे लगाएं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, ये थे ख्वाजा सरा शहज़ादी कि जो फ़िलहाल तो रोड के किनारे स्टॉल लगाते हैं और स्टॉल लगाने के साथ साथ जो भी पैसा अर्न होता है उससे अपना पेट पालते हैं। इससे पहले मुख्तलिफ़ शादियों के अंदर जाकर, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के अंदर जाके ये डांस किया करते थे और लोग इनके ऊपर पैसे निछावर कर दिया करते थे। ये सेक्स वर्क भी करते रहे हैं ज़िंदगी का एक लंबा अरसा। करते करते इनकी मुलाकात एक अल्लाह वाले से हुई। उस अल्लाह वाले ने इनको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के रास्ते पर लगाया, वो रास्ता कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चुना और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने बताया। इन्हें भी वो रास्ता पसंद आया, इन्होंने सारे काम छोड़ दिए। इनका ये कहना है कि पहले हमारे पास पैसा तो बहुत होता था लेकिन सुकून नहीं था, अब हमारे पास पैसा महदूद होता है। नाज़रीन गिरामी, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान स्टोरीज़ इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।